اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. استغفر الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام حاضرین اجتماع جمعہ اور عزیزان گرامی قدر، پچھلے 4 جمعوں سے ہمارا الحمدللہ اللہ کی توفیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالان پاک کے تصدق سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع سے سلسلہ وار گفتگو کا ایک دورانیہ چل رہا تھا، اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. اور آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ جو چند نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں یہ بات تھوڑی یاد رکھ لیں، ممکن ہے آج آپ کا وہ ذوق نہ بنے جو پہلے آپ کا ایک حضور علیہ السلام کی محبت میں بنتا ہے. آج کی گفتگو تربیتی بھی ہے اور اصلاحی بھی ہے، اور زیادہ تر اس میں خوف کا پہلو ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ماحول اچھا رہے آپ کا، اور آپ اس کو سنیں اور ہم سنیں، ہم آقا علیہ السلام کا پیغام سن کے خود کو بدلیں اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل درست فرمائیں. آقا علیہ السلام نے اس رات جو سب سے بڑی نشانی اللہ کی دیکھی، وہ خود اللہ کا دیدار تھا. اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بلا حجاب اپنے محبوب کو دیدار کروا دیا، بلا حجاب، اور بشری پیکر کے ساتھ اور ان بشری آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا نظارہ دیکھا، جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا، ما زاغ البصر وما طغی، کہ جب وہ حسن کا پیکر اور حسن مطلق پر اس محبوب کی نگاہ پڑی تو اس کے ادب کا عالم یہ تھا، اور اس حسن کے جلووں میں کھو جانے کا عالم یہ تھا کہ نہ تو ادب کے تقاضوں کو چھوڑا حد سے بڑی، اور نہ ہی پھر جب وہ حسن کا جلوہ دیکھا تو کسی اور طرف متوجہ ہوئی، بس نہ ادھر ادھر ہٹی نہ حد سے بڑی. تو یوں ٹک ٹکی لگا کر حسن مطلق کا نظارہ کیا. یہ اس واقعہ معراج النبی کی سب سے بڑی نشانی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظارہ جبریل امین کو دیکھا تھا آپ نے. عجیب بات ہے کہ
کہ جو آپ کی سواریاں باندھتا پھرتا ہے اور کھولتا پھرتا ہے، اس کا نظارہ، اور جو آپ کے ساتھ آپ کو لے کر جانے والا ہے، جو لینے آیا، جگاتا ہے اور سواریاں پیش کرتا ہے، اس کا نظارہ اللہ نے کروانا تھا۔ یہ عقل بھی تسلیم نہیں کر سکی اس بات کو۔ تو یہ نظارہ اس حسن مطلق کا تھا جسے سوائے مصطفیٰ کی آنکھ نے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہر کسی نے کہا اللہ ہے، مگر مصطفیٰ نے دیکھ کر کہا اللہ ہے۔ فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حسن کے جلوے دیکھ کر کہا اللہ ہے۔ بے نشانی، سب سے بڑی نشانی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں دیدار کروا دیا۔ پھر یہ دیدار اللہ ہی کا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں دو تین باتیں یہ کہ اگر اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، اگر اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا، تو عقیدہ سن لے، نبوت میں نقص نہیں ہوتا، نبوت نقص سے پاک ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ نقص ہے کہ علم نہ ہو، یہ نقص ہے کہ آپ کو علم نہ ہو۔ اب نبوت کہہ رہی ہے رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ اگر ممکن ہی نہیں تھا تو کیا اللہ کے نبی نے وہ مانگا جو ممکن ہی نہیں تھا؟ پھر تو نبوت بہک گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر تو یہ کہنا پڑے گا نا نبوت ہی بہک گئی۔ تو نبوت بہکتی نہیں، نبوت جانتی تھی دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے اگر وہ دکھا دے تو۔ پھر اللہ پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ نہیں کہا میں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے تو دیکھا جا سکتا ہے مگر تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے بار بار کہا دکھا دکھا، 9 بار کہا، تو پھر اللہ رب العزت کا اہتمام کرنا بھی بتاتا ہے کہ دیکھا جا سکتا تھا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اچھا ہے موسیٰ، پھر ہم کوئی سبیل بناتے ہیں کہ ہم تجلی پھینکتے ہیں طور پہ، تو طور کو دیکھنا، اور اگر طور کو دیکھا تم نے اور طور ہماری تجلی برداشت کر کے ٹھہر گیا اور ہمارے جلووں کو ہمارا آئینہ بن گیا، ہمارے جلووں کو، حسن مطلق کو اس نے اپنے اندر اگر سما لیا، تو قرآن نے کہا فسوف ترانی، ان قریب تو دیکھ لے گا۔ معنی یہ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بات صرف موسیٰ کی ہو رہی ہے، صرف موسیٰ کی ہو رہی ہے، تو یہ بات بھی زمین پہ ہو رہی ہے، یہ بات بھی زمین پہ ہو رہی ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے محبوب نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بحث میں الجھنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ لوگ الجھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سلجھانے والے ہیں، الجھانے والے نہیں ہیں۔ ہم پیدا ہی سلجھانے کے لیے ہوئے ہیں، الجھانے کے لیے نہیں ہوئے۔ منہاج القرآن سلجھاتا ہے، الجھاتا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے۔
اللہ کا اہتمام کرنا، نبی کا تقاضا کرنا، پھر اللہ کا دکھانے کا اہتمام کرنا بتاتا ہے دیکھا جا سکتا تھا، مگر آنکھ کوئی ہو دیکھنے والی۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، مجھے دیکھا جا سکتا ہے، کوئی آنکھ ہو تو تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی ہے دیکھنے والا۔ اور وہ پھر شب معراج جب نظارہ ہوا تو پھر راستے میں کھڑا کر دیا کہ وہ پہاڑ تو ہمارا جلوہ سما نہ سکا، آج میرا یار میرے حسن کے جلوے اپنے حسن کے جلووں میں سمیٹ کے آ رہا ہے۔ موسیٰ تیری دعا قبول کرتے ہیں، بار بار دیکھ، بار بار دیکھ۔ پہلے دیکھا تو فرمایا محبوب پھر جائیے، ابھی جی نہیں بھرا، آئے آئے، پھر چلے گئے۔ اور اس حسن کے وہ اقبال نے کیا کہا، کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب حضرت موسیٰ پر تجلی منقص ہو کر آئی، جب حضرت موسیٰ نے کہا نا مولا مجھے دکھا، اللہ پاک نے فرمایا ہم پہاڑ کو آئینہ بنا دیں تو پہاڑ کو دیکھ۔ تو حدیث میں ہے کہ جب وہ تجلی پہاڑ پر آئی تو پہاڑ تو جل کے ہی راکھ ہو گیا، اور خرّا موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بہت بے ہوش ہو کے گر گئی، مگر تجلی منقص ہو کر چہرہ موسیٰ سے گزر گئی تھی، حضرت موسیٰ کے چہرے سے گزر گئی تھی، ان کپڑوں سے گزر گئی تھی۔ اب عالم یہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ کو دیکھتا اس کی بینائی جل جاتی، بینائی جل جاتی۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، مولا اب کیا ہوگا، جو مجھے دیکھتا اس کی بینائی جل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے چہرے کر آپ نے پردہ بنا لیا، شادی ہو گئی۔ بیوی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، بیوی نے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیں، میں کیسی بیوی ہوں، میں نے شوہر کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا نہیں تیری آنکھیں جل جائیں گی، تو دیکھ نہیں سکتی۔ اس نے ضد کی، چونکہ اہلیہ تھی، ضد کی نہیں مجھے دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، آپ نے فرمایا پھر ایسا کر کہ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے اور ایک آنکھ سے دیکھ لے، سبحان اللہ، ایک آنکھ بچا لے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جب حضرت موسیٰ نے جہاں سے فقط تجلی ہو کے گزری تھی، جہاں سے تجلی جسٹ ہو کے گزری تھی، اس مکھڑے کو دکھانے کے لیے جب حضرت موسیٰ نے پردہ اٹھایا تو حضرت موسیٰ کی اہلیہ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، مگر ایک آنکھ سے دیکھا، آنکھ جل گئی مگر دیکھ لیا، آنکھ جل گئی مگر دیکھ لیا۔ اس دیکھنے میں لذت وہ ملی، لذت آشنائی، وہ لذت ملی، وہ کیفیت ملی، وہ سرور آیا۔ عرض کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج، پھر پردہ اٹھا، جی چاہتا ہے یہ بھی آنکھ قربان کر۔ اور اس رخ میں اس حسن مطلق کی جو تجلی گزری ہے، اس کی کیفیت کا عالم یہ ہے، ہزاروں آنکھیں ہوں تو آپ کے دیدار پر قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب بتائیں یہ تو موسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی بیوی کا عالم ہے، تو بتائیں جب آقا حسن کے جلوے سمیٹ کے آ رہے تھے اور موسیٰ نے پہلی مرتبہ دیکھا تو اس حسن مطلق کے جلووں میں وہ مزہ آیا، عرض کی پھر جائیے، پھر جائیے، پھر گئے، 9 دفعہ گئے۔ جب 9 دفعہ گئے اور پھر 10ویں دفعہ بار آئی، 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے عشق کی زبان میں تو کہا
اے محبوب بھی جی نہیں بھرا پھر جائیے، جی نہیں بھرا پھر جائیے، مگر آقا نے بھی یہ نہیں کہا کہ جا نہیں سکتا، یہ نہیں کہا۔ آقا نے فرمایا نہیں اب شرم آتی ہے، اور ساتھ سمجھا دیا کہ آپ نے 9 دفعہ دعا مانگی تھی، 9 دفعہ پوری ہو گئی، 9 دفعہ پوری ہو گئی۔ تو یہ راز ہیں اللہ کے۔ ایک بات، اگلی بات موسیٰ کو کھڑا کیا، حضور بار بار گئے، پہلی بار گئے تو اللہ نے بلایا، یہی تھا نا بھئی، براق دے کے بھیجا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے خود بلایا تھا۔ تو پہلی بار گئے تو اللہ نے بلایا تھا، چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ بتانے کے لیے امام مولا شکین نے کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہے وہ مالک کے حبیب، نہیں محب اور محبوب میں میرا تیرا۔ بھئی جب محبوب ہو گیا تو پھر کیا تیرا کیا میرا؟ یہ میرا کہنا تو پرایوں کو لیے ہوتا ہے، محبت والوں میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ میں بعض پیدا ہوں گے میرے محبوب تیری امت میں، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے اور کہیں گے مصطفیٰ کو اختیار نہیں ہے۔ جا میرے محبوب تو 50 لے جا، تاکہ پہلی بار تو آ میرے بلانے پر، اگر تو ایک بار ہو کے چلا گیا تو بدبخت کہیں گے نہیں وہ تو اللہ نے بلایا تھا تو تب گئے تھے، ورنہ جا نہ سکتے۔ میں جا 50 لے جا، ایک مرتبہ جا آ میری مرضی سے، اور 9 مرتبہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے 9 مرتبہ۔ بھئی جب پہلی مرتبہ گئے تب تو بلایا اللہ نے، لیکن جب موسیٰ نے کہا جائیے، اب بلایا تھا جی، اب بلایا تھا کہ خود گئے۔ کہاں گئے؟ لا مقام، مکان کی حدیں کراس کر کے گئے۔ بلانے پر گئے ایک مرتبہ، خود گئے 9 مرتبہ۔ کوئی اللہ نے بتا دیا پیارے، جب محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا تو پھر تیرے اختیار کی بات ہے، جب چاہے مقام آ، جب چاہے لا مقام آ، مقام بھی تیرا لا مقام بھی تیرا۔ 9 مرتبہ اپنی مرضی سے گئے تو بتا دیا پیارے مقام بھی تیرا لا مقام بھی تیرا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور بڑی نشانی یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاتے ہوئے، واپسی پہ نہیں، جاتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ مجھے جنت کی سیر کروائی گئی۔ تو جنت بھی نظارہ ابھی جنتیوں نے جا کے کرنا ہے، مصطفیٰ اس جہاں کے تھے اور جنت ہے اس جہاں کی، جنت ہے اس جہاں کی، اور آقا تو ابھی اس جہاں کے تھے نا، اس جہاں کے تھے۔ جب اپنا ہی دیدار کروا دیا تو پھر ساری کائنات کیا ٹھہری؟ اس جہاں کے ہو کر آقا بشری پیکر میں، ابھی آپ پر وفات تو نہیں ہوئی نا، بے وصال تو نہیں ابھی ہوا، ابھی تو آپ نے حیات طیبہ گزارنی ہے، ابھی تو جنگیں تھیں، ابھی تو انقلاب لانا تھا، ابھی تو باطل ظالم کے نظام کو ختم کر کے حق کا علم بلند کرنا تھا، ابھی تو بڑے سال باقی تھے۔ اس جہاں کے ہو کر اس جہاں میں اللہ پاک نے فرمایا پیارے سارے مر کے آئیں گے، آ تو اسی جہاں کا ہو کہ جنت کی سیر کر جا۔ جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، سیر کرتے کرتے آقا فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا تو میرے آگے آگے
کسی کے چلنے کے چاپوں کی آواز آئی، پاؤں کی، جیسے کوئی چل رہا ہو، آواز آتی ہے نا چلتے ہوئے، کہتے میں نے آواز سنی. فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال ہے. بلال ہے. واہ واہ واہ. غلام جو مکے کا غلام تھا، مکے کے سرداروں کی چاپ نہیں سنائی. سرداروں میں ابوبکر صدیق ہے، سرداروں میں فاروق ہیں. غلام کی سنوا کے بتا دیا کہ لوگوں مصطفیٰ کی غلامی کا عالم یہ ہے کہ تم اس زمین پر رہ کر مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. تم چلو گے زمین پر، اہل آسماں اور جنت تمہارے چاپوں کی آواز بھی. شرط ہے غلام بن جاؤ، یعنی شرط ہے. جیسے حضرت بلال نے وقت کے ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر مصطفیٰ کا ساتھ دیا، وقت کے بہت بڑے جابر ظالم کی غلامی چھوڑ کر، جو تخت پر متمکن تھا، جس کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا، بلال نے ایک عرصہ اس کی غلامی میں گزارا. ایک عرصہ اس کی غلامی میں گزارا. اور جب اس کی غلامی، جب مصطفیٰ کی حق کی آواز آئی، آقا کا پیغام آیا، حق کی آواز سنی، باطل کی غلامی چھوڑ کر حق کی غلامی میں آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا جو ایسے مہاجر ہو کے آئیں گے، جو ایسے، حضرت صدیق اکبر نے کسی کی غلامی نہیں کی تھی، کسی کے کوڑے نہیں کھائے تھے، کسی کی نوکری نہیں کی تھی. حضرت عمر فاروق نے نہیں کی تھی، عثمان غنی نے نہیں کی تھی، علی نے نہیں کی تھی. یہ بلال تھے جو پہلے غیروں کے غلام تھے، پہلے ان کے غلام تھے، ان کے پیچھے تھے. جب انہیں چھوڑا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا باطل چھوڑ کر حق کی راہ پہ آنے والوں، پھر تمہارا درجہ یہ ہے تم زمین پہ چلو گے، آسماں والے تمہارے قدموں کی آواز سن کر ناز کریں گے. پھر ان نشانیوں میں یہ بھی تھی، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب تو آیا تو ہے جنت میں، تو چل اپنے ہی ہاتھ سے حوریں بھی بانٹ جا. بھئی میں نے جو بانٹنی ہے تو خود ہی بانٹ جا. اللہ پاک نے حوریں پیش کر دیں، فرمایا اپنے غلاموں کو دے دے. حوریں آ گئیں، حوروں کی ملکہ بھی آ گئی. آقا علیہ السلام کہتے رہے اے فلاں حور یہ تجھے میں نے اپنا فلاں سے ہابی دیا، وہ خوش ہو گئی. فلاں کو کہا تجھے فلاں سے ہابی دیا، وہ خوش ہو گئی. اب حوروں کی ملکہ بیٹھی خاموش، اس کی باری نہیں آ رہی، اس کی باری نہیں آ رہی. اور اس کے چہرے پہ میٹھی میٹھی سی مسکان تھی. جب اندر ہونا کوئی بڑی خواہش، چاہ لڈو پھوٹتے ہوں تو چہرہ نہیں بتا دیتا، وہ چہرے پہ کوئی بڑی چاہت تھی. اس کے خیال میں تھا کہ سب غلاموں کو حوریں دیں گے، چونکہ میں ملکہ ہوں مجھے اپنے لیے چنیں گے. یہ خیال لے کر دل میں میٹھی میٹھی مسکراہٹ کیے چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. آقا غلام بانٹتے رہے، تجھے فلاں دیا، تجھے فلاں دیا، تجھے فلاں دیا. جب ساری حوریں بٹ گئیں اب رہ گئی حوروں کی ملکہ. جب حوروں کی ملکہ رہ گئی مصطفیٰ نے کہا اے حوروں کی ملکہ تجھے بلال دیا. جب کہا نا تجھے بلال دیا، اس کا ذوق ہی خراب ہو گیا. امید جو بڑی لگا کے بیٹھی تھی، اب جب امید ٹوٹ جائے تو چہرے نہیں بتا دیتے. تو پہلے چہرہ مسکرا رہا تھا، اب چہرے پہ خم آ گیا. تو وہ تو نگاہ چہرے کیا دل بھی پڑھ لیتے ہیں، آقا تو دل بھی پڑھ لیتے ہیں. جب اس کے چہرے پہ تھوڑا سا خم آ گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حوروں کی ملکہ تو میرے غلام بلال کا نام سن کے تیرے چہرے پہ خم آ گیا، تیرے چہرے پہ خم آ گیا. سن تو غنیمت جان کہ بلال میں نے دے دیا ہے. ابھی تو بلال سے نہیں پوچھا وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
یہ تو میں نے دے دیا ہے، ابھی تو اس سے نہیں پوچھا جو وہ دہا کے مکھڑے کا، جو وہ لیل کی زلفوں کا اسیر ہے، وہ تجھے خاطر میں بھی لاتا ہے کہ نہیں لاتا، اس سے نہیں پوچھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں حوریں بانٹ رہا تھا اور میں نے بلال کو حوروں کی ملکہ دی، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم بلال پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ آقا نے فرمایا بلال میں نے تجھے حوروں کی ملکہ دی ہے تو روتا ہے؟ پھوٹ کے رو کے فرمایا یا رسول اللہ میں نے حق کا ساتھ حوروں کی ملکہ کے لیے تھوڑی دیا تھا، میں پتھروں پہ اس لیے تھوڑی لیتا تھا کہ مجھے حوروں کی ملکہ مل جائے، جنت مل جائے۔ یا رسول اللہ میری آنکھیں تو تھے ہی آپ کے مکھڑے کی، میں تو آپ کی خاطر، آپ کے دیدار کی خاطر، آپ کی سنگت کی خاطر میں نے باطل کے ساتھ ہر ظلم کو سہ لیا ہے، اس لیے تھوڑی سی آتا ہے کہ حوروں کی ملکہ مل جائے۔ یہ ہوتے ہیں عاشق۔ عاشق اور عابد کا فرق اتنا ہے، سجدے دونوں کرتے ہیں، سجدے دونوں کرتے ہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، چاہتیں اور ہوتی ہیں، منزلیں اور ہوتی ہیں، ارادے اور ہوتے ہیں، نیتیں اور ہوتی ہیں، کام بسا اوقات ایک ہی ہوتا ہے، کام بسا اوقات ایک ہی ہوتا ہے، مگر دونوں کی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ تو یہ فرق ہے۔ غلام اسے کہتے ہیں جو جیے بھی مصطفیٰ کے لیے، مرے بھی مصطفیٰ کے لیے، اور اس کی نگاہ کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے ہوئے تو کیا جنت کے کسی چاہت پر گئی نہیں، وہ جیتے خدا کے لیے ہے، خدا کے رسول کے لیے ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تھا ایک رخ، اب آ جائیں دوسرے رخ کی طرف، جسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا ذوق تھوڑا اس میں نہیں بنے گا، اور وہ تربیت ہے ہماری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نظارے کیے اور امت کو بتائے، اور آ کر امت کو بتائے، اور وہ میں آپ کو بتا رہا ان آیتوں میں، نشانیوں میں، جہاں جنت کا نظارہ کیا وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرماتے ہیں جب میں پہلے آسماں پہ پہنچا تو پہلے آسماں پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد پہلے آسمان پر مجھے جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جہنم پہلے آسمان پہ نہیں ہے، جہنم آپ نے وہاں سے مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، مگر جہنم کا بتایا جاتا ہے حدیث کے مطابق جیسے ساتوں آسماں ہیں، جنت ساتوں آسماں سے اوپر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے ہے۔ ایک الگ تفسیر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے آسمان پر جہنم کا مشاہدہ کیا۔ ان جہنم کے مشاہدوں میں میں نے کیا کیا؟ پہلا مشاہدہ، اب یہ غور سے سنتے چلے جائیں۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے جو کھاتے تھے آگ تھا، کھانا تھا، دو دسترخوان لگے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
دو دسترخوان لگے تھے. ایک دسترخوان پہ حضور نے فرمایا پاکیزہ، مطہر اور اچھا کھانا تھا کھانا. دوسرے دسترخوان پر بھی ایک کھانا تھا مگر وہ بدبودار تھا، اس میں کیڑے تھے، گندگی، گندا کھانا تھا، بدبوئیں اور تعفن اٹھ رہا تھا. میں نے ایک طبقے کو دیکھا کہ وہ اس دسترخوان سے اچھا کھانا نہیں کھا رہا بلکہ گندا بدبودار گلا سڑا کھانا کھا رہا ہے. وہ اس کو لیتا ہے اور وہ کھاتا ہے. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے، یہاں سن لیں، یہ کوئی یہودی نہیں تھے، یہ کوئی کافر نہیں تھے، یہ کوئی عیسائی نہیں تھے، یہ کوئی بدھ مت مشرک مجوسی نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کلمہ شہادت توحید کی شہادت دینے والے حضور کے امتی. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں حلال ذریعے سے بھی کمانے کے لیے مال ذرائع موجود تھے، حلال مل رہا تھا، اچھا ملتا تھا، مگر ان کی ہرس نے مروا دیا. زیادہ کی چاہت، زیادہ کی لالچ. تو حلال کا ذریعہ موجود تھا، چاہتے تو اچھا مطہر حلال پاک کما سکتے تھے، مگر کلمہ آپ کا پڑھتے تھے اور حرام کماتے اور حرام کھاتے تھے. مال حرام سے خود ان کا وجود بنا اور مال حرام سے انہوں نے اپنی اولادوں کا خون بھی مال حرام سے پیدا بنا ڈالا. خود بھی حرام کا لقمہ کھا کھا کے حرام کے گوشت اپنے اوپر چڑھا کے پل گئے، اور وہی حرام اپنی اولادوں کے اندر پیدا کر ڈالا. وہی حرام اپنی اولادوں کو کھلاتے رہے. ان اولادوں میں جب حرام کے لقمے کے حرام کا خون بنا تو وہ حلال ذاتوں کے کام نہیں کرتے. جس کی تربیت حرام پر ہو، جس کے وجود کا لہو اور ایک ایک ذرہ حرام سے پل رہا ہے، اس سے امید رکھنا کہ وہ حلالیوں کا کام کرے گا یا حلالیوں کا ساتھ دے گا. محالست. یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہیں حلال مل سکتا، حلال کے ذرائع موجود تھے، مگر یہ حلال نہیں کماتے تھے، حرام کماتے تھے. پہلا طبقہ یہ دیکھا. پھر فرماتے ہیں میں نے ایک اور طبقہ دیکھا. وہ طبقہ کیا تھا؟ فرمایا وہ لوگ تھے جو پتھر کھا رہے تھے اور آگ کے انگارے کھا رہے تھے. آگ کے انگارے کھا رہے تھے. فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے اور پتھر کھا رہے تھے. میں نے پوچھا، اور وہ پتھر جب کھاتے تو ان کا حال یہ تھا کہ منہ سے کھاتے وہ نیچے سے نکل جاتا، پھر کھاتے پھر نکل جاتا. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی یہودی نہیں تھے، یہ بھی عیسائی نہیں تھے، یہ بھی بدھ مت ہندو مجوسی پارسی نہیں تھے، یہ بھی لا الہ کے وارث، یہ بھی توحید و رسالت کی شہادت دینے والے، کلمہ پڑھنے والے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کے امتی تھے، آپ کے امتی.
اور آپ کے امت وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. انہیں موقع ملا، بھائی مر گیا، بیٹا یتیم ہو گیا، بھائی کا بیٹا، مال اس کا تھا، ہڑپ کر گئے. بچہ تھا، اسے کیا خبر؟ حرام کھاتے، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یہ آپ کی امت کے یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یہاں بھی مال، یہاں بھی مال. پھر آگے فرمایا پھر میں نے ایک طبقہ دیکھا، ان کے پیٹ کوٹڑیوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور بقیہ وجود چھوٹا چھوٹا تھا، پیٹ کوٹڑیوں کی طرح بڑا بڑا تھا. پھر آقا نے فرمایا وہ اٹھنا چاہتے تو پیٹ چونکہ وزنی تھا، بڑا کوٹڑی کی طرح تھا، وہ گرا دیتا، اور جو ہی وہ گرتے تو کچھ جانور تھے جو انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیتے. جب پیٹ گرا دیتا تو جانور پاؤں تلے رون دیتے. میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ یہ بھی یہودی نہیں تھے، یہ بھی عیسائی نہیں تھے، یہ بھی کافر مشرک نہیں تھے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، خود سود کھانے والے وہ طبقہ ہے، اور سودیوں کا ساتھ دینے والا وہ طبقہ ہے جو سود کو پسند کرتا ہے. ایک ہے سود کھاتا ہے، پتا ہے یہ سود کھاتا ہے، پتا ہے یہ سود کھاتا ہے، سود کھانے ہونے کا پتا ہو کر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو پرموٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کے نعرے لگاتا ہے. یا رسول اللہ یہ سودی ہیں، یہ سود خور ہیں. یاد رکھیے آقا نے فرمایا ایک ہے ظالم، ظلم کرنے والا، ایک ظالم ہے. آقا نے فرمایا جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کی وہ بھی ظالم ہے. قرآن نے بھی کہا ایک مقام پہ کہ مسلمانوں ظالم کے خلاف لڑو، اور ظلم دیکھ کر جس نے خاموشی اختیار کی، آقا نے فرمایا وہ بھی ظالم میں شامل ہو گیا، وہ ظالم کے ساتھ ہوگا، ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی طرح جس نے سودی کو آنکھ کھولی تو سود خور کو دیکھا، سارا سسٹم اس نے سود کا بنا ڈالا، نہ کوئی مسجد پاک رہی، نہ کوئی خانقاہ پاک رہی، نہ کوئی گرجا پاک رہا، نہ کوئی مندر، نہ کوئی کنیسہ، جو اللہ کے گھر تھے کوئی پاک نہیں چھوڑے اس نے، ان پر بھی سود کی لعنت مسلط کر رکھی ہے. ایسا سودی ہے کہ ساری سسٹم اس نے سود کا بنا دیا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، سود سے بچ نہیں سکتا. ان کو سپورٹ کرنے والا بھی سن لے، وہ تو ظالم سودی ہے ہی جو اس کے پیچھے جائے گا، اسے سپورٹ کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، وہ مصطفیٰ کا نہیں سود خور کا ہوگا. مصطفیٰ نے تو سود مٹا ڈالا، آقا نے تو سود ختم کرنے کے لیے پتھر کھائے، آقا نے تو سود ختم کرنے کے لیے تراسی مار کے لڑے سود خوروں کے ساتھ. مصطفیٰ نے سود خوروں سے جنگ کی، آقا نے سود ختم کرنے کے لیے بچے سارے اپنے قربان کر دیے کہ سود نہ رہے، حرام خوری نہ رہے، یتیم کا کوئی مال نہ کھا سکے. مصطفیٰ نے تو بچے دے دیے، حسین دے دیا، علی اکبر دے دیا. مصطفیٰ نے 21 سال بے شکونی میں کبھی پتے کھائے، کبھی 3 سال قید بند رہے، قید قبول کر لی، سودیوں کو قبول نہیں کیا. مصطفیٰ کی جنگ رہی سود کے خلاف.
مصطفیٰ کی جنگ رہی حرام خوری کے خلاف، مصطفیٰ کی جنگ رہی یتیم کا مال کھانے والوں کے ساتھ، بیواؤں کا مال کھانے والوں کے ساتھ آقا کی جنگ رہی، یہاں تک کہ احد میں دندان شہید ہو گئے، لہو بہا، یہاں تک کہ طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، اتنا لہو بہا کہ نالین پاک تر ہو گئے اور نڈھال ہو کر حضور کسی درخت کے یا دیوار کے سائے میں بیٹھتے ہیں، مگر حرام خور، سوتی، لعنتی اور یتیموں کا مال کھانے والے کے خلاف سراپا جنگ رہے، اور ایسے عزم سے رہے کہ 21 سال کے بعد آقا نے، اللہ نے آقا کو فتح عطا فرما دی۔ حضور نے سود کا نظام جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، آقا نے یتیموں کو کھانے والوں کو سے تخت چھین لیا، آقا علیہ السلام نے پورے معاشرے کو حرام خوری میں مبتلا کر دینے والوں سے تخت چھین لیا، خود بیٹھ گئے، ان سے تخت چھینا، خود بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا اب چونکہ حق آ گیا ہے، جال حق زہق الباطل، باطل کا نظام، حرام خوری کا نظام، یتیموں، بیواؤں، غریبوں کا خون نچوڑنے والوں کا نظام، سود خوری کا نظام اب چونکہ ختم ہو گیا، حق آ گیا ہے، لوگوں خوش ہو جاؤ، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا، اب کوئی بھوکا نہیں رہے گا، اب کسی کی جان تلف نہیں ہوگی، اب کسی کا مال تلف نہیں ہوگا، اب کسی کو لوٹا نہیں جائے گا، شراب ختم کر دی گئی، بے روزگاری ختم کر دی گئی۔ مصطفیٰ 21 سال لڑتے رہے، اللہ نے فتح دی، مال دیا، پھر فرمایا آقا نے، لوگوں یہاں میں عرض کر دوں، مال وہ چیز ہے جو جہنم میں لے جائے گا، اور مال وہ چیز ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ جس نے اللہ کے گھر میں خرچ کر دیا، اللہ کے دین میں خرچ کر دیا، وہ اس کا ہو گیا، وہ مال اس کا ہو گیا، اور جس نے سنبھال کے رکھا، تجوری میں بند رکھا اور اسی میں مر گیا، وہ اس کا نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم ہاتھ سے آگے بیچ دو، تمہارا وہ ہے جو تم ہاتھ سے آگے بیچ دو۔ چار میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائیں، 3 نظارے کیے، تینوں میں مال ہے، حرام کھانے والے بھی مال کھانے والے، یتیموں کے کھانے والے بھی مال کھانے والے، اور سود خوری میں مبتلا ہونے والے بھی مال کھانے والے۔ یہ مال کا پیار مار ڈالے گا، دے دو اللہ کی راہ میں، جو تم دے دو گے وہ تمہارا ہو گیا، جو تم نے بچا لیا وہ تمہارا نہ رہا، اس پہ بچے لڑیں گے، وہ لوگ تقسیم کریں گے، وہ باپ تقسیم کرے گا، بیٹا تقسیم کرے گا، وہ بیوی تقسیم کرے گی، پھر کوئی آپس میں زیادتی کرے گا، کوئی زیادہ کوئی کم لینے کے لیے لڑے گا، کوئی مرے گا کوئی جیے گا۔ تمہارا وہ تھا جو اس ہاتھ سے دے دیا، وہ تھا اس ہاتھ سے دے دیا۔ اور یہاں مجھے بتایا انتظامیہ نے مال دو، کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اور میں یہ کہنے میں کبھی تعامل نہیں کرتا، کیونکہ مصطفیٰ بھی کہا کرتے تھے لوگوں مال نکال دو، آقا کہتے مال لاؤ چاہیے، مال لاؤ چاہیے، اور قربان جائیں حضرت عثمان غنی جیسے 10,000 دینار دے دیتے ہیں، قربان جائیں عمر جیسے آدھا سارا مال دے دیتے ہیں، اور قربان جائیں صدیق جیسے جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہاں مال ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ مال آپ کو مروا دے گا، یہ مال آپ کو بچا لے گا۔ صاحبان ثروت سنیں، بالخصوص جنہیں اللہ نے زیادہ دیا وہ سنیں،
وہ زیادہ سنیں جنہیں اللہ نے زیادہ دیا. یہ بچا بھی دے گا, یہ مروا بھی دے گا. اگر اللہ کی راہ میں لگا دیا تو بچ گئے, اور اگر بچا کے خود مر گئے تو مر گئے, تو مر گئے. میں نے 2 جمعے پہلے اعلان کیا تھا جنریٹر کے لیے, وہ آ گیا, آ تو جانا ہے. آپ انتظامیہ والے پریشان نہ ہوا کریں, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے میرا گھر ہے, کوئی صدقہ نہ دے, میرا گھر ہے, کوئی زکوٰۃ نہ دے, میرا گھر ہے, میں فقیر نہیں ہوں, مجھے وہی دے جو میرا ہے, وہی دے جو میرا, اور جو مجھے دے گا وہ میرا ہوگا, مجھے دے گا. جنریٹر تھا وہ بھی آ گیا. اور ابھی آپ کو پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے, کیا ٹھنڈا پانی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں باہر, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آگے گرمی آ رہی ہے, کولر لگانا چاہتے ہیں, لگ گیا ہوا ہے, ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. وہ کسی نے کولر بھی لگا دیا ہے, انہوں نے خود ہی شاید مسجد کے فنڈ سے لگا دیا ہوگا, خود لگا دیا ہے ماشاءاللہ, بس کسی نے لگا دیا ہے. وہ سن لیں, ٹھنڈا پانی یہاں پیا جائے گا اور نہریں جنت میں مل جائیں گی. واہ 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 واہ. وہاں دودھ کی ملیں گی, وہاں شہد کی ملیں گی, وہاں مشروب ملیں گے, پیارے پیارے اچھے اچھے مشروب ملیں گے جو یہاں لگائے گا. تو یہ مجھے کہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی, یعنی ہمیں حضور شیخ الاسلام نے نہیں ایسا سکھایا ہوا بار بار مانگو مانگو, میں ان کو بھی کہتا رہتا ہوں, نہیں, جس کو اللہ توفیق دے گا وہ دے دے گا, اور جس سے اللہ نے توفیق سلب کر رکھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر یہ اللہ کا گھر ہے, نہ اللہ کا گھر بے آباد ہوگا, نہ اللہ کا دین کوئی مٹا سکے گا. سن لیں, یہ 2 باتیں کہہ رہا ہوں. باتھ روم کا مسئلہ ہے, اور آخری حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں, وقت آپ کا زیادہ ہو گیا. ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا 12 باتیں, 14 باتیں ہیں, 14 باتیں. چونکہ درمیان میں مسجد کا بھی کام آ گیا تھا, اس لیے میں نے وہ تھوڑا چاہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, محتاج نہیں ہونا چاہیے, خود آ کے دیں. آقا نے فرمایا میں نے ایک طبقہ دیکھا, ایک طبقہ ایسا دیکھا, اس کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہے, لکڑیوں کا گٹھا, وہ اس سے اتنا وزنی ہے اٹھایا نہیں جا رہا, اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اٹھایا نہیں جاتا, مگر اور لکڑیاں بھی پکڑی جا رہے ہیں, اس میں ڈالی جا رہے ہیں. پہلا گٹھا اٹھایا نہیں جا رہا, اور لکڑیاں لا لا کے اس کے اندر ڈالی جا رہے ہیں, اور ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے, عجیب بیوقوف ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا, جبریل امین نے کہا یہ بھی یہودی نہیں تھے, یہ بھی عیسائی نہیں تھے, کافر و مشرک نہیں تھے. میں یا رسول اللہ آپ کے امتی کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں امانت دی جاتی, پہلی امانت دے نہیں پاتے اور اکٹھی کرتے ہیں. پہلی امانت دے نہیں پاتے اور مانگنے آ جاتے ہیں. 5 سال امانت دی جاتی ہے کہ غریبوں کی بھوک مٹاؤ, تمہیں ملک امانت کے طور پہ دیا ہے, تمہیں خزانہ قوم کا امانت کے طور پہ دیا تھا کہ غریب نہ رہے, بھوکے نہ رہے, پیاسے نہ رہے. مصطفیٰ نے کہا تھا یہ امانت ہے اللہ کی. میں کسی سیادت کی بات نہیں کر رہا, جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھ لو, جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھ لو, جاؤ شریعت اٹھا کے دیکھ لو. اقتدار اسلامی ریاست کا اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے. اور اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا مالک نہیں, خادم ہے. اور لو امانت
بھوکے تک پہنچانا، ضرورت مند تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، مگر بدبخت کرتا کیا ہے؟ سارا کھا جاتا ہے اور پھر مانگنے آ جاتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی اب پھر آ رہے ہیں نا مانگنے، بھئی ہمیں اور دے دو، اور دے دو، اور دے دو، اب بھی ہمیں دے دو، اب بھی ہمیں دے دو۔ لینے والا تو بے وقوف ہے، دینے والے کو کیا کہیں گے؟ بھئی میں نے انہیں امانت دی، یہ پہلی کھا گئے، نہ اللہ نہ کرے انہوں نے مجھے دی، انہوں نے مجھے دی امانت، میں پہلی کھا گیا، پھر میں ان سے کہوں دو، یہ پھر مجھے دے دے، میں وہ بھی کھا گیا، پھر میں کہوں دو، یہ پھر مجھے دے دیں، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ بھئی میں تو کھا ہی رہا ہوں نا، میں تو کھا ہی رہا ہوں، مگر جو بار بار دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے عقل ناقص، ایک ہوتی ہے عقل سلیم، ایک ہوتی ہے عقل کامل۔ ناقص اسے کہتے ہیں جو پہچان نہ سکے، ناقص اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور عقل سلیم اسے کہتے ہیں جو یہ فرق پیدا کر سکے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ عقل سلیم اسے کہتے ہیں کہ اچھے اور برے میں پہچان کروا دے، ظالم اور جابر میں پہچان کروا دے۔ آقا نے فرمایا میں نے شب معراج ان کو دیکھا، پہلی امانت اٹھا نہیں سکتے اور نہ اٹھائی جا رہی ہے اور امانتیں اکٹھی کرتے ہیں، اور یہ اس حدیث کا اطلاق فرد واحد سے لے کر حکمران تک سب پہ ہو جائے گا، ہر اس پہ ہوگا جو یہ حرکت کر رہا ہے۔ اور یہاں بھی آپ نے دیکھا مال ہے، یہاں بھی آپ نے دیکھا مال ہے، حرام کھاتے ہیں وہ بھی مال ہے، یتیم کو کھا جاتے ہیں وہ بھی مال ہے، سود پھیلاتے ہیں وہ بھی مال ہے، اور یہاں امانتیں اکٹھی کرتے ہیں وہ بھی مال ہے۔ لوگوں اگر چاروں حدیثوں کو سامنے رکھ کے اطلاق کرو تو چاروں کا اطلاق وقت کے حکمران پہ ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں حرام کو ختم کر کے حلال پھیلانا یہ کسی مولوی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمران کے بس کی بات ہوتی ہے۔ چاہے تو سود ختم کرے، سود ختم کرنا، سود پھیلانا اس کے حق کی بات ہوتی ہے۔ یتیموں کا مال زمینیں ہڑپ کر جانا، قبضے میں آ گیا جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اور امانت دوبارہ پھر مانگنے آ جانا، پھر مانگنے آ جانا، یہ سارا کچھ ان پہ لاگو آتا ہے اور پھر قوموں پہ آتا ہے۔ بس پیغام قرآن کا یہ سن لے اور مصطفیٰ کا سن لے۔ آقا نے فرمایا میری امت پہلی امتوں جیسی نہ ہو جانا، پہلی امتیں دھوکہ کھاتی تھیں اور برباد ہو جاتی تھیں، تم سود نہ کھانا برباد نہ ہو جانا، امانتیں نہ کھانا برباد نہ ہو جانا، حرام نہ کھانا برباد نہ ہو جانا، اور یتیموں غریبوں بیواؤں کا مال نہ کھانا برباد نہ ہو جانا۔ اللہ سے دعا ہے وما علینا الا